نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سو 23rd آف رمضان میں ہم لوگ بہت امپورٹنٹ دو جو واقعے ہیں وہ کور کریں گے آج انشاءاللہ. اور کل جب ہم لوگوں نے فتح خیبر کا واقعہ دیکھا تھا اس کے اندر ایک چیز جو ہے وہ میں مینشن کر دوں جو کل مس ہو گئی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت فورٹ بائی فورٹ فتح کرتے جا رہے تھے اور چیزیں مسلمانوں کے انڈر کنٹرول آتی جا رہی تھی، تو جب ساری چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو گئیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تحفے کے طور پہ ایک میل جو ہے بھیجا گیا کھانے کے لیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اس میں سے کچھ بائٹ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تھوک دیا باہر اس کو. آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت نہیں تھی، اس کے لیے مسلمان جو ہیں جو صحابہ قریب تھے وہ بڑے پریشان ہوئے کہ کیا وجہ ہوئی کہ آپ نے اس کو تھوک دیا باہر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس نے بھیجا تھا یہ ہدیہ جو ہے، تو انہیں بتایا گیا کہ ایک یہودی عورت ہے جس نے یہ بھیجا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے اندر اس نے زہر ملایا تھا. اور صحابہ نے پوچھا کہ آپ کو اس کا کیسے پتہ چلا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک نریشن میں آتا ہے کہ خود اس گوشت کے ٹکڑے نے مجھے بتایا اس کا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں سے ایک معجزہ تھا. اور جب اس عورت کو بلایا گیا تو اس سے پوچھا گیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ چونکہ آپ کلیم کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو میں نے یہ سوچا کہ اگر تو آپ سچے رسول ہوں گے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا یہ بات کا کہ اس کے اندر زہر ہے، اور اگر آپ رسول نہیں ہیں اور چھوٹے ہیں نعوذ باللہ تو ہماری جان آپ سے چھوٹ جائے گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف سے معاف کر دیا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کھانے میں ایک اور صحابی شریک تھے، بشر بن برا ان کا نام ہے. ان کی فوری طور پہ وہیں پہ ڈیتھ ہو گئی. اور کچھ نریشنز یہ بتاتی ہیں کہ ان کے جو گارڈینز تھے اور ان کی فیملی والے تھے انہوں نے معاف نہیں کیا اس عورت کو، اور ان کے قتل کے جواب میں اس کو ایگزیکیوٹ کیا گیا اس عورت کو. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ جاتے ہیں خیبر سے تو آپ کو یاد ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خط لوگوں کو دے کے خط بھیجے ان میں سے ایک صحابی کو انہوں نے روم کی طرف بھیجا، بصرہ کے شہر کا جو والی تھا اس کی طرف. اور رستے میں غزانائٹس جو تھے، شرابیل الغسانی، اس نے اس صحابی کو روکا وہاں پہ اور ان کو وہاں پہ شہید کر دیا. اس چیز کا بدلہ لینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کا لشکر جو ہے وہ تیار کیا. اٹ واز دا ٹائم آف اراؤنڈ 8th ہجرہ. اور 8th ہجرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 مسلمانوں کی جو فوج ہے اس کو تیار کر کے اس مشن پہ روانہ کیا کہ وہ اپنے صحابی کا بدلہ لیں. اور دس نیڈ ٹو بی مینشن کہ اس ٹائم پہ 3000 کی جو آرمی تھی اپ ٹل دیٹ ٹائم یہ سب سے بڑی آرمی تھی مسلمانوں کی جو کسی بھی ایکسپیڈیشن کے لیے باہر نکلی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول نہیں تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے بعد ایک جو سپہ سالار ہے جو لیڈ کرے گا آرمی کو ان کا نام نامینیٹ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک سلیو بوائے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، اور بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنا دیا. اور پھر اللہ نے بعد میں جب آیات نازل کی تو زید بن حارثہ ان کا نام واپس ریسٹور ہو گیا زید بن محمد کی بجائے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے، بہت پیار کرتے تھے. سب سے پہلا لیڈ ان کو رکھا گیا، حضرت زید بن حارثہ کو. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر زید کو شہید کر دیا جائے تو جعفر بن طیار جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہیں، بہت ہی بیلیورڈ ہیں. اور ابھی ریسنٹلی ہم نے لاسٹ جو ہم لوگ کا لیسن تھا اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ حبشہ سے واپس آتے ہیں اور خیبر کے مقام پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوتی ہے. سیکنڈ ان لائن جو ہیں وہ جعفر بن طیار ہوں گے، اور وہ بھی اگر شہید کر دیے جاتے ہیں تو عبداللہ ابن رواحہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوئٹ بھی تھے اور بہت زبردست جنگجو تھے، ان کا تیسرا نام تھا کہ اگر وہ بھی شہید کر دیے گئے حضرت جعفر تو عبداللہ ابن رواحہ ہوں گے. ان تینوں کو نامینیٹ کر دیا گیا. اور اس کے بعد جب آرمی چلنے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انسٹرکشن دی کہ جب تم لوگ وہاں پہ جاؤ گے
تو اس بات کو یاد رکھنا کہ تم صرف اور صرف اپنے ایک صحابی کا بدلہ لینے کے لیے جا رہے ہو، اور اگر وہ لوگ ریپینٹ کریں، توبہ کریں، معافی کی خواستگار ہوں، تو تم ان کے ساتھ لڑنا نہیں۔ اور اگر جب تم جاؤ تو ہو سکتا ہے تمہیں بہت سے وہاں پہ کرسچنز ملیں جو کہ اپنے چرچز کے اندر عبادت کر رہے ہوں، تو خبردار کسی بھی عبادت کرنے والے کو کوئی ہارم نہیں پہنچانا، کسی عورت کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانی، کسی بچے کو قتل نہیں کرنا، کسی ایسے بوڑھے کو کہ جو جنگ میں شریک نہیں ہے، یا ایسا مرد جس نے تمہارے خلاف تلوار نہیں اٹھائی، تم نے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا۔ یہ تو انسانوں کا معاملہ تھا، لیکن اس سے ایک قدم آگے جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی درخت نہیں کاٹنا، بغیر وجہ کے کوئی بلڈنگ جو ہے وہ اپنے ڈیمولش نہیں کرنی۔ تو ایون اس حد تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسٹرکشنز دی کہ کسی بھی قسم کی یہ ایسی ایکٹیویٹی نہیں کرنی کہ جس سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور آپ کو صرف اور صرف اپنا روب اور دبدبہ جو ہے وہ دکھانے کے لیے یہ سب چیزیں کرنی پڑیں۔ ایسا کوئی معاملہ نہیں کرنا، صرف اور صرف آپ نے ٹو دا پوائنٹ جس کام کے لیے آپ جا رہے ہو وہ کام کرنا ہے، وہ بھی اس حد تک جب تک کہ آپ کو لگے کہ دشمن آپ کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ اس کے بعد جو یہ نکلتے ہیں اور موتا کے مقام پہ، یہی وہ مقام ہے جہاں پہ ان صحابی کو شہید کیا جاتا ہے۔ موتا کے مقام پہ پہنچتے ہیں تو 3000 کا لشکر ہوتا ہے مسلمانوں کا، اور آگے سے رومنز جو ہیں وہ اراؤنڈ 100,000 رومنز جو ہے وہ آرمی اپنی لے کے آتے ہیں، ویل ایکوپڈ۔ اور نہ صرف یہ کہ وہ اپنی آرمی لے کے آتے ہیں، بلکہ ارد گرد کے عرب قبائل جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ آ کے مل جاتے ہیں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے۔ اور the figure which is mentioned it is around 100,000 to 150,000، مطلب پہلی دفعہ اتنا بڑا انکاؤنٹر ہونے جا رہا تھا کہ اٹ واز امپاسبل کہ آپ کاؤنٹ کر سکتے اس کو کہ کتنے لوگ تھے پراپرلی۔ جب اتنا بڑا لشکر سامنے آیا، اور اگر دیکھا جائے ریشو پروپورشن دیکھا جائے تو دے واز کلیئرلی آؤٹ نمبرڈ، 3000 لوگ تھے اور سامنے جو ہیں وہ 1,00,000 1.5 لاکھ کے قریب جو ہے وہ لشکر تھا۔ تو مسلمانوں کے درمیان میں ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی کہ کیا واقعی ان کو انکاؤنٹر کیا جائے، ان کے ساتھ لڑا جائے، یا واپس جایا جائے اور مزید فوج کو لے کے تیار کر کے پھر آیا جائے۔ تو عبداللہ بن رواحہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم نے جا کے ان کے ساتھ لڑنا ہے، اور اللہ نے اس سے پہلے بھی ہمیں جب فتح دی تو وہ اس وجہ سے نہیں تھی کہ ہمارے نمبر بہت زیادہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے جذبہ ایمانی کی وجہ سے اور اپنی مدد کی وجہ سے ہمیں فتح دی تھی۔ تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر ان سے لڑنا چاہیے، اور جس حد تک ہم لوگ لڑ سکیں، ہمیں اپنی جانوں کی قربانیاں بھی دینی پڑیں تو بھی ہمارے لیے ون ون سچویشن ہے۔ اگر ہم جیت کے چلے جاتے ہیں یہاں سے تو ہمارے لیے جیت ہے ہی، اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ شہادت دے دیتا ہے تب بھی اگلے جہان میں ہمارے لیے جو ہے وہ کامیابی ہے۔ ان کی بات سے سارے ایگری کرتے ہیں اور لائن اپ ہو کے اٹیک شروع ہوتا ہے۔ جب رومنز اپنی آرمی کا نمبر دیکھتے ہیں تو مین پرپس ان کا یہ ہوتا ہے کہ اس آرمی کو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کا دا فلیگ بیرر جو ہیں ان کو آپ ختم کریں، تاکہ سب سے بہترین معاملہ آپ کا یہ ہوگا کہ جب فلیگ فال کر جاتا ہے، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان آرمیوں کو اس طرح سے کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ جس طرح ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے اور کوئی بھی ان کے سامنے کھڑے ہونے والا اور ان کو لیڈ کرنے والا نہیں رہا، تو اس لیے سب سے زیادہ آسان طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ان کو آرمی کو ڈی مورلائز کر دیا جائے اور ان کا فلیگ بیرر کو جو ہے سب سے پہلے اٹیک کیا جائے۔ اسی اسٹریٹجی کے اوپر ان لوگوں نے اپنا سب سے پہلا حملہ جو ہے وہ فلیگ بیرر پر کیا، جو کہ اس وقت آرمی کے لیڈر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو حضرت زید بن حارثہ کیونکہ سب سے پہلے لیڈر تھے اور سب سے پہلے جو لیڈ تھی ان کے پاس تھی اور فلیگ بیرر بھی وہی تھے، تو اس لیے سب سے پہلے ان کے اوپر اٹیک ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت دی۔ اس کے بعد فلیگ جو ہے وہ لیا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی تھے۔ انہوں نے بھی بڑی بے جگری سے لڑا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی شہادت عطا کی۔ اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن رواحہ جو ہیں وہ فلیگ کو لیتے ہیں، وہ بھی بھرپور لڑائی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بھی شہادت عطا کرتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان 3 اصحاب کے بارے میں پہلے سے پتہ تھا کہ اس جنگ کے اندر ان کی شہادت ہے، کیونکہ اس سے پہلے یہ کبھی نہیں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ون آفٹر ادر جو لیڈر ہے اس کو نامینیٹ کیا ہو۔ تو جیسا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نامینیٹ کیا تو ہم لوگوں کو اندازہ تھا
کہ اللہ تعالیٰ ان کو شہادت دیں گے ایک کے بعد ایک. اور اس کے بعد جب حضرت عبداللہ ابن رواحہ جو ہیں ان کی شہادت ہو جاتی ہے تو پھر مسلمانوں کے درمیان میں ایک ڈسکشن سٹارٹ ہوتی ہے کہ اب ہم لوگ کیا کریں اور کس طرح سے فردر جو ہے موو کیا جائے اس جنگ کو، کیونکہ دے واز بٹوین دا وار اور ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ وہاں سے اس کو وار کو چھوڑ دیتے. تو ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور ایک نیولی مسلم جو کہ ابھی ریسنٹلی مسلمان ہوئے اس آدمی کو چوز کیا اور ان کو اپنا لیڈر جو ہے وہ نومینیٹ کیا. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو اس کی جو انسٹرکشن تھی وہ نہیں تھی، لیکن انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے ان کا نام کے اوپر ان کو فائنلائز کیا اور سب اس کے اوپر ایگری کیے. اور وہ کون تھے؟ وہ تھے حضرت خالد ابن ولید. جی وہ خالد ابن ولید وہی کہ جن کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت بڑے لاسز جو ہیں وہ برداشت کرنے پڑے، اور خاص طور پہ جن کا کارنامہ مشرکین کی طرف سے احد میں جو ہے وہ کبھی نہیں بھولا جا سکتا. تو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت خالد ابن ولید جب لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ عمرہ کرنے کے لیے مکہ میں تشریف لے گئے، تو ولید ابن ولید جو ہیں وہ خالد ابن ولید کے بھائی ہیں، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. اور اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان سے پوچھا کرتے تھے کہ اینا خالد، خالد کدھر ہے؟ اس جیسا انٹیلیجنٹ آدمی بہت زیادہ دیر تک قریش کی سائڈ پہ اور بتوں کی پوجا کرنے والی سائڈ پہ رہ نہیں سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ اکثر پوچھا کرتے تھے. تو ولید ابن ولید جب گئے وہاں پہ اور مکہ میں انہوں نے کوشش کی کہ اپنے بھائی سے ملاقات ہو سکے، لیکن وہ بھی دوسرے سرداروں کے ساتھ مکہ چھوڑ کے باہر چلے گئے ہوئے تھے ان 3 دنوں کے لیے جتنے دن وہ عمرہ کر رہے تھے. تو وہ وہاں پہ ان کے نام لیٹر لکھ کے چھوڑ آئے، اور اس لیٹر میں جب حضرت خالد بن ولید کو ملتا ہے تو اس میں لکھتے ہیں کہ خالد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بارے میں بار بار پوچھتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہارے جیسا عقل مند آدمی بہت زیادہ دیر تک جو ہے وہ لوزنگ پارٹی میں نہیں رہ سکتا، اور ایک دن ضرور اللہ تعالیٰ خالد کو مسلمان کر کے لے آئے گا. تو اس خط کا بڑا اثر ہوتا ہے ان کے دل کے اوپر. اور وہ بعد میں جب نریٹ کرتے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا یہ خیال تھا کہ یہ آدمی ڈیوائنلی پروٹیکٹڈ ہے، کہ میں جب بھی ان کے خلاف لڑنے کے لیے جاتا ہوں تو مجھے یہ فیل ضرور آ رہا ہوتا ہے کہ میں غلط پارٹی میں لڑ رہا ہوں، میں لوزنگ پارٹی میں لڑ رہا ہوں. تو ان کو یہ چیز جو ہے وہ بار بار سٹرائک کر رہی ہوتی ہے، آلریڈی ان کے دل میں کہیں نہ کہیں اس معاملے میں وہ سوچ رہے ہوتے ہیں. اس خط کو دیکھنے کے بعد وہ اپنے کچھ دوستوں سے مشورہ کرتے ہیں اور الٹیمیٹلی وہ یہ ڈیسائیڈ کر کے مکہ سے نکل آتے ہیں. اور جب وہ مکہ سے نکلتے ہیں تو رستے میں ان کو ان کے بڑے پرانے دوست اور بڑے زبردست آدمی جو کہ قریش کے ایز اے ایمبیسڈر حبشہ کے لیے کئی دفعہ گئے اور دوسرے ملکوں میں جاتے تھے، عمر ابن عاص جو ہیں، جن کا آپ کو یاد ہوئے گا کہ قریش نے ان کو بھیجا تھا حبشہ سے لوگوں کو واپس لانے کے لیے. سو ہی واز آلسو اے ٹاپ بریڈ، اور وہ ایمبیسڈر رہ چکے تھے. وہ بھی رستے میں ان سے جب ملاقات ہوگی تو انہوں نے پوچھا خالد کدھر کا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو مدینہ کی طرف جا رہا ہوں اور مسلمان ہونے کا ارادہ ہے میرا. جو عمر بن عاص سے انہوں نے بتایا کہ میں بھی اسی ارادے سے رستے میں ہوں، اور ان کو ایک اور ساتھی عثمان ابن طلحہ، یہ 3 لوگ جو ہیں یہ تینوں اکٹھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چل پڑتے ہیں، مدینہ میں پہنچتے ہیں. اور جیسے مدینہ میں پہنچتے ہیں تو حضرت عمر سے ان کی ملاقات ہوتی ہے. لوگ ان کو دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں. جب ان کو پتہ لگتا ہے تو وہ فوری طور پہ ٹائم ضائع کیے بغیر کہتے ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں. اور وہ جاتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، چینج کرتے ہیں، اچھے کپڑے پہن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنا اسلام جو ہے وہ قبول کرنا بتاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوشی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن حضرت خالد کہتے ہیں کہ میرے لیے اللہ سے دعا کیجیے کہ میری وجہ سے جو مسلمانوں کو لاسز ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرماتے ہیں کہ دیکھو اسلام لانا پچھلے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرتا ہے. تو اس کے بعد وہ تھوڑے ریلیف ہو جاتے ہیں کہ الحمدللہ اب ایک نیا سٹارٹ ہے. تو یہ خالد بن ولید جو ہیں، جو کہ ایک بڑے سپہ سالار اور لیڈر تھے قریش کی آرمی کے، وہ اس آرمی کے اندر ایز اے سولجر، ایز اے نارمل سولجر جو ہے وہ شریک ہوتے ہیں. تو مسلمان یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید کو لے کے انچارج بنا دیا جائے. اور ادھر میں بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہ معجزہ ہوتا ہے کہ وہ مدینہ میں بیٹھ کے اپنے اصحاب کو جنگ کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ ان کو دکھا رہا ہوتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کہتے ہیں کہ میرے زید کو شہید کر دیا گیا، پھر بتاتے ہیں کہ میرے
جعفر کو شہید کر دیا گیا، پھر بتایا کہ عبداللہ ابن رواحہ کو شہید کر دیا گیا، اور اس کے بعد جب یہ لوگ ایگری کر کے نومینیٹ کرتے ہیں حضرت خالد بن ولید کو اور وہ اپنا جو ہے ٹیک اوور کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو انشیل کیا ہے، نیا